بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سبق نمبر 17 شروع کرنا ہے، جیت، فتح، کامیابی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جس طرح پریویس چیپٹر میں پہلے جو آپ کو جتنے بھی اسباق پڑھائیں اس میں تھوڑا سا اس کا تعارف میں نے کروایا پہلے چیپٹر کا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا بات سیکھنی ہے، کیونکہ پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، اب دوبارہ سے یہی بات میں اب بتا رہی ہوں کہ جتنے بھی اسباق ہماری کتابوں میں دیے جاتے ہیں ان کا مقصد آپ کو کوئی سبق دینا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات سے، اس سبق سے کیا بات سیکھنی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو نام بتایا، سبق کا نام جیت، فتح، کامیابی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ یا کزنز کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ ہو جاتا ہے کسی بات پر، کسی گیم میں، یا زیادہ تر کزنز میں یا فرینڈز میں زیادہ تر اسٹڈی کے حوالے سے ہی آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس میں دونوں فریقین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر حال میں کامیابی لینی ہے، کامیاب ہونا ہے، جیتنا ہے ہر حال میں، اپنے کزن سے یا اپنے فرینڈ سے ہر حال میں ہم نے جیتنا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوشش تو آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کا جو ٹاسک ہوتا ہے، جو آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے ہر حال میں، لیکن وہ آپ اس ٹارگٹ پر نہیں پہنچ پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے عام الفاظ میں یہ بات کہ آپ ناکام ہو جاتے ہیں، مایوسی دلوں کے اندر آ جاتی، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہ جو چیپٹر جیت ہے، ہم نے اس میں یہی بات سیکھنی ہے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے، ہمارا کزنز کے درمیان ہے یا اپنے فرینڈز کے درمیان ہے، کہ کسی کلاس فیلو کے ساتھ ہے، اگر کامیاب ہوئے ہیں تو ویل ڈن، سپر ایکسیلنٹ، اگر ناکام ہو گئے ہیں تو پریشانی نہیں، مایوسی نہیں، بلکہ اور زیادہ کوشش کرنی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں جب میں نے آپ سے جو سینئر بیچ ہے ان کو جب میں نے یہ چیپٹر پڑھایا تو ایسے ہی ہوا کہ دو بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا۔ ایک بچہ ٹاپر اوور آل میں اس کی پوزیشن ہوتی ہے، اور جو دوسرا تھا اس کی پہلے کلاس میں بھی پوزیشن نہیں بنی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھڑا ہوا، ٹیچر میں اس بھائی کو آپ کے سامنے ابھی چیلنج کرتا ہوں، کہ مطلب میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ انہوں نے مقابلہ ہو گیا، اس کے بعد ریویژن ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے۔ مقابلہ ان کا شروع ہو گیا، اس کے بعد ریویژن ٹیسٹ چل رہے تھے۔ تو میں نے یہ بات نوٹ کی، جس بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے دوسرے بچے کے ساتھ اس کو چیلنج کیا کہ میں ان کو پیچھے چھوڑوں گا، اب میری پروگریس ان سے زیادہ اچھی ہوگی، تو میں نے حیرت انگیز طور پر تبدیلی میں نے دیکھی۔ جتنے مارکس، جتنے اچھے گریڈ اس بچے کے آ رہے، رائٹنگ کے اعتبار سے، لرننگ کے اعتبار سے، جتنے وہ اچھا اس کا تھا اتنا ہی اچھا وہ دوسرے بچے کا تھا، لیکن چونکہ وہ فرسٹ ٹرم میں تھوڑے سے اس کی پرسنٹیج کم تھی، اس وجہ سے رہ گیا، لیکن پہلے تو اس کی کلاس میں بھی پوزیشن نہیں بن رہی تھی، لیکن اس نے کلاس میں 3rd پوزیشن لی۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مقابلے میں ہیں، اگر آپ کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، بلکہ اور زیادہ کوشش کرنی ہے۔ یہی چیپٹر کو دیکھا تو ایک چھوٹی سی کہانی میرے ذہن میں آئی۔ بہت پہلے کی بات تھی، ایک بادشاہ تھا، کسی ملک پر حکومت کرتا۔ بادشاہ سے لوگ بہت خوش تھے کیونکہ وہ بادشاہ اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ اب ہوا کیا، ہمسایہ ممالک میں سے کسی ایک بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک دفعہ مقابلہ کیا، 2 دفعہ کیا، دوسری دفعہ بھی ناکامی، تیسری دفعہ بھی جب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بادشاہ روپوش ہو گیا، چھپ گیا، ایک غار میں جا کے اس نے پناہ لے لی۔ وہاں بادشاہ غار میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک جو مخلص انسان ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے بارے میں اس کو پھر فکر ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے لوگوں کی بہت زیادہ فکر تھی کہ اب میرے لوگوں کا کیا بنے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ
یکائک مطلب اچانک سے اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑتی ہے، غار کے سامنے والی دیوار پر نظر پڑتی ہے. وہ دیکھتا ہے ایک مکڑی چڑھ رہی ہے دیوار کے اوپر. ایک دفعہ چڑھتی ہے، 2 دفعہ چڑھتی ہے، 3 دفعہ چڑھتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے وہ چڑھ رہی ہے، گر رہی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے. آخر وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ کوشش کرتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ اپنے جالے تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو بادشاہ وہاں سے یہ بات سیکھتا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے. اگر کیا ہوا اگر مجھے 2-3 دفعہ شکست ہو چکی ہے. پھر وہ نکلتا ہے ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ، نکلتا ہے اپنی دوبارہ سے اپنی پسماندہ جو فوج جو شکست خورد جن کو ہو چکی فوج کو اکٹھا کرتا ہے، ان کے درمیان دوبارہ سے نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے. پھر دوبارہ سے حملہ کرتا ہے ہمسائے ممالک پر، تو کامیاب ہوتا ہے اور اپنا ملک واپس لے لیتا ہے. تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ناکام کبھی ہو گئے ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ کوشش کرنی ہے اور انتہا کی کوشش کرنی ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس مقام کو آپ حاصل کر لیں گے. تو یہ جو چیپٹر جیت ہے اس میں کہانی ہے 2 دوستوں کی، عامر اور احمد. بیسٹ فرینڈ ہیں، سالانہ کھیل چل رہے ہیں سال بعد جو ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے نومبر میں ہوتے ہیں اسی طرح اس اسکول میں بھی چل رہے تھے، کھیل وغیرہ مقابلے ہو رہے تھے. تو دونوں دوستوں کے درمیان میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے. تو عامر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اور احمد پہلے نمبر پر آ جاتا ہے. تو عامر کو دوسرے نمبر پر آنے پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہار گیا نا. تو جب احمد اس کو مبارکباد دینے آتا ہے تو یہ غصے سے دوسری طرف چل پڑتا ہے. تو مس جو ان کی ٹیچر ہوتی ہیں، ٹیچر سعدیہ ان کا نام ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ منظر. تو وہ پھر ان دونوں کو بلاتی ہیں، تو ایک بات ان کو سمجھاتی ہیں. جو بات سمجھاتی ہیں یہی اس چیپٹر جیت کا جو مورل ہے، نتیجہ ہے، جو ہم نے سبق ہے جو اس سبق سے ہم نے لینا ہے. وہ بڑی پیاری بات بتاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے. اگر آپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر آپ مقابلے میں آ گئے ہیں تو آپ کی کلاس میں اور بھی تو اسٹوڈنٹ ہیں. اگر آپ کی کلاس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ 19 اسٹوڈنٹس کو پیچھے چھوڑ کر آگے آ رہے ہیں نا، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے نا. اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا. تب یہی بات ان کو ٹیچر سمجھاتی ہے. پھر لاسٹ میں چھٹی کے وقت ان کو دیکھتے ہیں کہ دونوں دوست ہاتھ تھامے خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کے سامنے ریڈنگ کروں گی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خاص الفاظ. میدان، زمین کا صاف چٹیل ٹکڑا، پرجوش جوش سے بھرا ہوا. منظر، نظارہ، دیکھنے کی جگہ. مسکرانے، ایک ہوتا ہے کہکہ جس میں ہنستے ہیں تو آواز آتی ہے، مسکرانے میں صرف یہ ہنسی ہوتی ہے جو ہمارے ہونٹوں تک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، سیٹی، وسل، آغاز، شروع، ابتدا. سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں. یہی سوال میرا آپ لوگوں سے ہے. تو کیا پڑھائی میں اچھے گریڈ حاصل کرنے کے لیے، اچھی پرسنٹیج حاصل کرنے کے لیے تو مقابلے کی دوڑ میں تمام اسٹوڈنٹس تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ، ویری گڈ. تو ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. خاص الفاظ. میدان، پرجوش، منظر، مسکرانے، سیٹی، آغاز. غ اور گ ان کی آواز میں آپ نے فرق واضح رکھنا ہے، غ اور گ. ٹھیک ہے. سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں. سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں. مس سعدیہ، بیٹا یہ ہے نا، یہ سعدیہ کے ساتھ ہے، یہ الگ سے اس کو نہیں پڑھیں گے. مس سعدیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا. مس سعدیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا. جی. سب بچوں نے بلند آواز میں، بلند مطلب اونچی، بلند آواز میں جواب دیا. سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا. آج
اسکول میں سالانہ کھیلوں، بیٹا اس کو سالانہ نہیں پڑھنا، سالانہ، اور یہ بھی دیکھیں ان کے بعد ہے آ رہی ہے، اس کی بھی آواز ذرا واضح ہوگی، آ کے ساتھ نہیں اس کو پڑھنا۔ دوبارہ سے، آج اسکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے، قو اور ک، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اسکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے، سب بچے بہت پرجوش تھے، ت اور تھ یہ بھاری آواز ہے، تھے، سب بچے بہت پرجوش تھے۔ مس سعدیہ نے سیٹی بجا کر دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا۔ جس طرح ہمارے اسپورٹس ویک میں ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی مقابلہ ہونے لگتا ہے تو ایک جو گیم کی انچارج ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس وسل ہوتا ہے، تو جیسے ہی گیم سٹارٹ کیا جاتا ہے تو فوراً تو اس کا جو اشارہ دیا جاتا ہے سٹارٹ کا، تو وہ وسل سے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا تو انہوں نے بھی سیٹی بجا کر بچوں کو اس بات کا اشارہ دیا کہ اب آپ کی ریس یا دوڑ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ سب بچے تیزی سے بھاگے، ب اور بھ یہ بھاری آواز ہے، ٹھیک ہے۔ سب بچے تیزی سے بھاگے، بیٹا جہاں پڑھا رہی ہوں انگلی وہیں رکھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اچانک سے کھڑا کرنا اور میں نے اچانک سے پوچھنا کہ میں کہاں سے پڑھا رہی ہوں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، دھیان سے دوبارہ سے۔ اس دن عامر دوڑ میں، بیٹا یہ نون گنہ کے ساتھ ہے تو نون میں آواز واضح ہوتی، لیکن نون گنہ میں آواز ناک کے اندر نون گنہ میں آواز جو ہے ناک کے اندر چھپ جاتی ہے، یہ نون کی طرح اس کی آواز واضح نہیں ہوتی۔ دوبارہ سے اس کو دیکھیں۔ اس دن عامر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اس دن عامر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اس کے دوست احمد کو پہلا انعام ملا۔ بیٹا اس کو عین کی آواز کو ذرا واضح پڑھیں گے، ورنہ جب اس کو املا میں یہ ورڈ آئے گا تو آپ کو بہت پھر مشکل ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ پھر آپ کو غلطی ہوگی، اس میں آپ سے غلطی ہوگی، تو آپ نے عین کو اور الف کی آواز جو ہے نا، آ کی آواز، اس میں آپ نے ضرور فرق دیکھنا ہے۔ اس کے دوست احمد کو پہلا انعام ملا۔ احمد عامر کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عامر غصے میں دوسری طرف چل پڑا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہاں سے ایک بات نوٹ کریں، یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح احمد کا پہلا انعام ملا ہے تو عامر اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے، اس کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے سب پہلے بڑھتا، اس کو مبارکباد دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن احمد چونکہ اس کا اچھا دوست تھا، وہ
اول آنے کی صورت میں پھر بھی اپنے دوست کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عامر نے اس بات کو نہیں سمجھا بلکہ غصے سے دوسری طرف چل پڑا۔ جیسے کہ میں نے اب شروع میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کبھی ناکام ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کتنی اور کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے دیکھیں، احمد عامر کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عامر غصے میں دوسری طرف چل پڑا۔ مس سعدیہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں، یہ تھی نہیں ہے، تھیں ہے، دوبارہ سے، مس سعدیہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ دیکھیں، ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اور آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنی۔ تو ان کی ٹیچر بھی، عامر اور احمد کی ٹیچر یہ دیکھ رہی تھی اور انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ یہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو جو بہت زیادہ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں۔ تو مس سعدیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو یہ بہت برا لگا، مطلب اچھا نہیں لگا۔ وہ بالکل بھی نہیں یہ بات چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارے جو اتنے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ بات ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آگے دیکھیں وہ انہوں نے کیا کیا۔ مس سعدیہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں، انہوں نے، ایک ہوتا ہے نہ اور یہ نہ بھاری آواز ہے، انہوں نے عامر کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے عامر کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے کہا بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی، بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی، آ کے ساتھ نہیں ہے، ہا کی آواز آئے گی، حصہ نہیں، حصہ، مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے، بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے۔ ہ اور ح، ٹھیک ہے؟ جو ہے حلوے والی ہوتی ہے اس کی آواز تھوڑی باریک ہوتی ہے، یہ جو دوسری ہے ہاتھ والی ہوتی ہے اس کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ فرق دیکھیں، مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے، اگر تم خوشی سے، خ اور خ فرق واضح ہے، آپ نے ذرا اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارکباد دو گے تو تمہاری بھی م اور مہ، ٹھیک ہے؟ ایک سادہ ہوتا ہے، ایک یہ بھاری والا ہے، ٹھیک ہے؟ بھاری حروف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری بھی جیت ہوگی۔ دیکھیں ٹیچر نے کتنی اچھی بات ان کو بتائی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، عامر مس سعدیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا۔ جماعت لفظ نہیں بولنا اس کو، عین کو واضح کرنا ہے، جماعت میں چلا گیا۔ عامر مس سعدیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا۔ چھٹی کے وقت، چھ اور چھٹی، بھاری ہے، چھٹی کے وقت دونوں
دونوں، ایک دونوں ہوتا ہے، اور یہ یہاں نون غنہ، ابھی میں نے بتایا کہ نون غنہ میں جو آواز ہوگی واضح نہیں ہوگی، نون غنہ میں آواز نون کی طرح واضح نہیں ہوتی، بلکہ آواز جو ہوتی ہے ناک میں چھپ جاتی ہے۔ چھٹی کے وقت کو وقت، چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے۔ چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے۔ ہاتھ تھامے، یہ دو تھ اکٹھے ہو گئے، ایک تھ ہاتھ کا ہے اور ایک تھ تھامے، پکڑے مطلب پکڑے، ہاتھ تھامے پکڑے ایک دوسرے کا ہاتھ۔ چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے۔ دونوں نے اپنے انعامی جو ان کو انعام میں، گفٹ میں جو ان کو ملے تھے، میڈل پہنے ہوئے تھے۔ دونوں نے اپنے انعامی میڈل پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مس سعدیہ بہت خوش ہوئیں، نون غنہ آواز، نون غنہ کی تھوڑی سی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ناک میں چھپ جاتی ہے اس کی، تو دوبارہ سے دیکھیں، یہ دیکھ کر مس سعدیہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شاباش دی۔ انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شاباش دی۔ جیسے کہ آپ لوگ بھی کلاس میں اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ٹیچر آپ کو ضرور اپریشیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ نے لاسٹ میں دیکھے نا چھٹی کے وقت والا جو منظر تھا، آپ نے یہ بات نوٹ کریں، اگر عامر ٹیچر کی بات نہ مانتا، حالانکہ اس نے اگر 20 اسٹوڈنٹ تھے ریس میں، اس نے 20 اسٹوڈنٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرا نمبر لیا نا، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی نا۔ 18 اسٹوڈنٹس کو پیچھے چھوڑ کے وہ دوسرے نمبر پر آیا، تو حصہ لیا، یہ بھی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو باقی 18 بچوں نے تو حصہ بھی نہیں لیا ہے نا۔ اگر وہ عامر ٹیچر کی بات نہ مانتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو اتنی بڑی کامیابی ملی تو وہ ناشکری کرنے والا ہو جاتا نا، اور وہ جو اس کو اس کامیابی پر جو خوشی محسوس کرنی چاہیے تھی تو وہ پھر اس کو خوشی محسوس نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بات ہے کہ ٹیچر کی بات ماننے میں بھی بھلائی ہے اور اسی میں بھی بہت زیادہ خوشی ہے۔ تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ ٹیچر کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے، کیونکہ آج 3 سے 4 ٹائم تو میں نے اس کو پڑھایا ہے، تو آپ کو دوبارہ سے اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرائیڈے کو آپ کا ڈائری ڈے ہوتا ہے، تو اردو کی آپ کی جو ڈائری ہے آپ نے گھر سے جیت چیپٹر کی بلند خوانی کرنی ہے، اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو کل میں نے آپ سے ہر حال میں یہ ریڈنگ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے کرنی، جو میننگ بتائیں یہ بھی میں آپ لوگوں سے سنوں گی، اس کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے اپنی مما کے ساتھ، جس سے آپ جس سے آپ پڑھتے ہیں شام کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان سے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور یہ ریڈنگ بھی سنوں گی، ساتھ میں میننگ بھی پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ بیسٹ آف لک، اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، اور جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ نے مجھ سے کل پوچھ لینی ہے۔ اللہ حافظ۔